نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کروں گی کہ ریلیشن شپ پہ کہ کتنا جو ہے آپ کو اپنے اسپاؤس کو اسپیس دینی چاہیے۔ کل میرے پاس ایک آفس میں ایک میرا کولیگ کہہ لیں یا میرا سبارڈینیٹ کہہ لیں آیا، اور اس نے مجھ سے اپنی کچھ ڈسکشنز کیں۔ ہی سیڈ کہ میڈم میرا جو ہے نا، میری جو بیوی ہے وہ میرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتی۔ ان کی شادی کو ہو گئے ہیں 14 سال، لیکن 14 سالوں میں وہ اپنا جو ٹرسٹ بلڈ نہیں کر سکا اپنی وائف کے اوپر، اور اس کی وائف جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کا زیادہ سنتی ہے، گھر والوں کی زیادہ مانتی ہے۔ ہر چوتھے دن جو ہے وہ لڑکے گئی ہوئی ہوتی ہے۔ بیوی اس کی جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ نہیں ہے، وہ پروفیسر ہے، ایسوسیٹ پروفیسر ہے، کالج میں پڑھاتی ہے۔ لیکن یہ کہ دونوں آپ کہہ لیں کہ پیرالل چل رہے ہیں، گاڑی کے دو پہیے تو ہیں، ساتھ پیرالل چل رہے ہیں، ندی کے دو کناروں کی طرح، گاڑی کے پہیے کی طرح اکٹھے نہیں چل رہے، کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر گزارا ناممکن ہے۔ دیکھیں، میں نے اس کی کاؤنسلنگ کی، پھر میں نے اس کی مسز کو بھی کال کیا، کیونکہ میں 2-3 دن سے اس کا یہ سیشن لے رہی تھی۔ پھر اس کی مسز کو کال کر کے بھی سمجھایا، لیکن اس کی مسز نے جو بتایا مجھے، وہ میں یہاں پہ تو آن ایئر نہیں کروں گی، کیونکہ اس نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ میڈم آپ لیک آؤٹ نہیں کریں گی۔ میں صرف اس ویلاگ کے ذریعے یہ سمجھانا چاہوں گی یا یہ بتانا چاہوں گی کہ میں نے جس طرح سے پہلے بھی کہا کہ یہ ریلیشن شپ بہت خوبصورت ریلیشن ہے، لیکن جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں اور جب وہ اسکول گوئنگ ہوں، کالج گوئنگ ہوں، یا مطلب ابھی ارلی سٹیج پہ ہوں، 4-5 سال ان کی عمر ہو، تو بہت سوچ سمجھ کر پیرنٹس کو چلنا چاہیے، میاں بیوی کو چلنا چاہیے۔ اور یہ رشتہ میں بتاؤں بہت خوبصورت ہے، بہت نازک ہے، اور جتنا یہ مضبوط ہے یہ اتنا ہی نازک ہے۔ اگر اس میں بال برابر بھی شک آ جائے نا تو یہ تباہ ہو جاتا ہے، نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے، آپ کی فیملی تباہ کر دیتا ہے۔ آپ سے میں بیویوں سے یہ کہوں گی کہ اپنے شوہروں کو سپیس دیں، سپیس ان دیٹ سینس کہ آپ ان کے موبائلز چیک نہ کریں، اور آپ ان کو لیٹ گھر آنے پہ یہ مت پوچھیں کہ گھر دیر سے کیوں آئے ہو۔ ان کے ساتھ ریزننگ مت کریں، ان کی صرف سنیں، اگر جتنی وہ بات بتا دیتے ہیں اتنی سن لیں، جو نہیں بتاتے، اور وہ آگے سے ان سے انکوائر مت کریں، ان کو کچھ بھی مت پوچھیں۔ تو جو شوہر ہیں وہ بھی اپنی بیویوں پہ ٹرسٹ کریں، اور ان کو خود ہی وہ ساری اپنی روٹین کی ڈیلی روٹین کی بات بتا دیں، یا ان سے مشورہ لے کے گھر کے جو معاملات ہیں وہ ہینڈل کریں، ان سے مشورہ لے کے پھر آگے چلیں، ڈیسیجن میکنگ میں ان کو حصہ بنائیں، عورتوں کو ڈیسیجن میکنگ میں حصہ پارٹیسپیٹ کروائیں، تاکہ ان کو اپنی آنرشپ کا احساس ہو، تاکہ ان کو اپنے امپورٹنٹ ہونے کا احساس ہو۔ جب تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی یہ ریلیشن شپ جو ہے مضبوط نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ اتنا ہی نازک بھی ہے، نازک یہ اس طریقے سے ہے کہ یہ اس کے ٹوٹنے میں بھی دیر نہیں لگتی، اور اس کے شک آ جائے اگر، تو وہ بھی پھر زیادہ دیر سسٹین نہیں کر پاتا وہ رشتہ۔ یہ ایسا ریلیشن شپ ہے جو شیشے کی طرح ہے، جیسے شیشہ گر کے ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح سے اگر اس ریلیشن شپ میں تھوڑی سی بھی وہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جائے تو وہ ڈے ٹو ڈے بڑھتی رہتی ہے۔ اس میں یہی آپ کو نصیحت کروں گی، کرکس اس کا یہی ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جاتی ہے، تو فوراً ایک دوسرے سے بات کر کے اس کو کلیئر کر لیں، اور بجائے اس کے کہ دل میں رکھیں، اور یہ جو ہے نا دل میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی بات پہ جو ہے نا آپ لوگ اپنی زندگیوں کو برباد کر دیتے ہو۔ اور میں بتاؤں زندگی بڑی خوبصورت ہے اور بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ہے۔ اس کو ہم اگر انا کی بھیٹ چڑھا دیں گے، اس کو اگر ہم دل میں باتیں رکھیں گے اور وہ کلیئر نہیں کریں گے، تو ہم اپنی صحت کا بھی نقصان کریں گے، اپنے بچوں کا بھی مطلب جو ٹائم ہے وہ برباد کریں گے، اور ان کے ساتھ بھی ہمارا اچھا ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر میاں بیوی کا ریلیشن شپ اچھا ڈیولپ نہیں ہوتا تو بچوں کے ساتھ بھی پھر یہ بچوں پر بھی افیکٹ کرتا ہے۔ اور بس خوش رہیں، اور ناراضگیاں دور کریں، اور اپنے معاملات کو جو ہے دونوں اکٹھے لے کر چلیں، تاکہ زندگی جو ہے وہ پرسکون گزرے۔
اور اگر میں بیویوں سے بھی یہ کہوں گی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اب اپنے شوہروں کے موبائل چیک نہیں کریں۔ میاں بیوی کے بیچ میں ٹرسٹ لیول ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو موبائل چیک کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ رشتہ ہی صرف ٹرسٹ کا ہے، اعتماد کا ہے، دوستی کا ہے۔ اور اگر اس میں شک آ جائے یا ہم کہیں کہ ہم کسی کو منع کر سکتے ہیں یا ڈانٹ سکتے ہیں، برا بھلا کہہ سکتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے 18 سال کا بچہ ہو ہمارا، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ تم جو ہے یہ کام نہ کرو، ہم اس کو نہیں روک سکتے، اس پہ ہم اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس ریلیشن شپ کو جو ہے لنگر آن کر سکتے ہیں یا اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، ٹرسٹ لیول اس پہ ڈیولپ کر سکتے ہیں، اگر ہم ٹرسٹ کریں گے ہی نہیں تو۔ اس لیے خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیں، اور بیویوں آپ شوہروں کا خیال رکھو اور بچوں کا خیال رکھو، اور بہن بھائیوں کے مشوروں پہ نہ چلو۔ خاص طور پہ یہ جو موبائل فون ہے نا، یہ بہت بڑا سیاپا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ان ایجوکیٹڈ ویمن یا کم پڑھی لکھی خواتین یا بالکل ڈومیسٹک گھریلو ٹائپ کی، وہ چھوٹی چھوٹی بات جو ہے اٹھا کے تو پیچھے کرتی ہیں، پھر مشورے لیتی ہیں، اور مشورے دینے والا جو ہے وہ خوش ہوتا ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، یا وہ میاں جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوتا ہے، لیکن آپ کو جو وہ مشورہ دے گا تو وہ اس کی کیا وہ اتھینٹسٹی ہے کہ وہ آپ کو صحیح مشورہ دے رہا ہے؟ تو وہ آپ سے جیلس نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج کل ہر دوسرا بندہ جو ہے ایک دوسرے سے جیلس ہے اور حسد کرتا ہے، آگے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں جو ہے نا، بس ہم دوسروں کے جذبات کا بھی احترام نہیں کرتے، ان کی ضرورت کا بھی خیال نہیں کرتے، اور بس اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں۔ اور اس بھیڑ چاڑ کے ماحول میں جو ہے نا، ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور بیوی بچوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے آپ کی سب سے امپورٹنٹ چیز